ہم خالق کائنات کی قدرتوں کا کیا ہی کہنا اور اس کی تخلیقات کی کیا تعریف ہو، اور قربان جائیے اس نے ہمارے جیسے عاجز بندوں کو خود اپنی تعریف کا طریقہ بتا دیا کہ وہ خالق وہ ہے جو نکالتا ہے بیج میں سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی قدرت کیا ہے کہ بیج بظاہر سخت ہے، بے جان ہے، اور رب اس سے چیر کر فرمایا فالق الحب، ہم دانے کو چیر کر والنوا، اب ان دونوں میں فرق ہے، ایک بیج ہوتا ہے ایک دانہ ہوتا ہے۔ حب اس کو کہتے ہیں جیسے یہ گندم کا دانہ ہے، اور نوا کہتے ہیں گٹھلی کو، جیسے کسی پھل کے اندر گٹھلی ہوتی ہے۔ رب کریم نے فرمایا یخرج الحی من المیت، جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ اب بظاہر حضرت سید عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھل کوئی بھی ایسا لے لیں جس میں گٹھلی ہوتی ہے، کھجور ہے، آم ہے، بظاہر وہ باہر سے تر و تازہ زندگی کی علامت، اور اس کے اندر سے کیا ہے؟ گٹھلی، بے جان۔ اور فرمایا وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور جو مردہ میں سے زندگی دیتا ہے۔ بیج بے جان ہے، اور اس کو فالق الحب جو فرمایا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کریم کی قدرت یہ ہے کہ ہر بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے وہ دونوں طرف سے، اوپر زمین کے باہر نکلنے کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف بھی، دونوں طرف وہ چیر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی دونوں سمتیں جدا جدا صلاحیتیں رکھتی ہیں۔ جو بیج کوئی بھی زمین میں بویا جاتا ہے، اس کی جو اوپر والی سطح ہے اس سے پودا باہر برآمد ہوتا ہے زمین سے، پھر اس کے ساتھ پھول ہے، پھل ہے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ، اب اس کے ساتھ تنا بنتا ہے، شاخیں بنتی ہیں، جو زمین کے اندر حصہ ہے وہ اپنی جڑیں بناتا ہے، جڑیں پھیلاتا ہے۔ اب دونوں کیا کر رہے ہیں؟ دونوں کے اندر زندگی موجود ہے، لیکن جہاں سے وہ نکلے ہیں وہ بظاہر ہوتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، میں مردہ سے زندگی نکال دیتا ہوں۔ یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ سے مردہ نکال رہا ہوں، اور میت سے میں زندگی نکال رہا ہوں، مردہ سے میں زندگی نکال رہا ہوں۔ فالق الاصباح، اس سے بھی تم آگے دیکھنا چاہتے ہو، تم اس خالق کائنات کے مقابلے پر کسی کو لانا چاہتے ہو تو لاؤ جو فالق الاصباح، جو صبح کو نکال لائے۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے ساری مخلوق اس لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق رب کے اس امر کے خوف سے ہو سکتا ہے آنے والی صبح قیامت ہو، اور ہر مخلوق اس لیے جب صبح نمودار ہوتی ہے نا، اس وقت اس لیے رب کی تسبیح کرتی ہے کہ تو نے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی۔ فالق الاصباح فرمایا جو چیرتا ہے صبح کو، نکالتا ہے، اب یہ اس کی قدرت ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور جو بناتا ہے رات کو ساکن۔ اب یہ رب کی قدرتوں کا مظہر ہے کہ اس نے رات کو ساکن بنایا۔ ساکن بمعنی سکون بھی ہے، کہ رات رب نے بنائی ہی سکون کے لیے ہے۔ اور والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو اس نے جو سجا دیا ہے، یہ اس کی ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اسی رب عزیز
اور رب علیم کی قدرت ہے، ایسا اس کائنات میں کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ آیات یہی سبق لیے ہوئے ہیں کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ وہ اللہ تو وہ ہے جو بیج کو پھاڑ دیتا ہے۔ اب بظاہر دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آ جائے اور انسان کی عقل اور انسان کی صلاحیت کسی بھی درجے پر پہنچ جائے، اب جو لوگ اعتراض کر رہے تھے نا، ان میں کیونکہ پہلا جو گروہ ہے وہ ایسا ہے، جیسے آج بھی کچھ لوگ ہیں اور ایسی ذہنیت موجود ہے، ایسی سوچ موجود ہے کہ جو رب کی ذات کا ہی انکار کرنے والے ہیں۔ تو رب نے فرمایا بے شک اللہ تو وہ ہے جو فالق الحب والنوا، جو حب سے بھی یعنی دانے سے بھی، والنوا اور بیج سے بھی، گٹھلی سے بھی کیا کرتا ہے؟ یخرج الحی من المیت، جو زندگی نکال لاتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، زندگی رب کی طرف منسوب ہے۔ حضرت سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں زندگی ہر معنی میں، زندگی ایک ہم یہ سمجھتے ہیں زندگی یہ ہے کہ انسان سانس لے رہا ہے، ایک یہ زندگی ہے کہ انسان کا جسم سلامت ہے، انسان کی نبض چل رہی ہے، دل اس کا دھڑک رہا ہے، ایک یہ زندگی ہے، اور یہ زندگی بھی اسی خالق کائنات کے امر سے چل رہی ہے۔ آج بھی سائنس، ٹیکنالوجی، علم، عقل، ساری چیزیں اپنے عروج پہ جا کر بھی انسان کی اس زندگی کا حقیقی جو اصل منبع ہے اس کو نہیں ماپ سکے ہیں، اس کو پیمائش نہیں کر سکے ہیں کہ وہ کیا شے ہے۔ فرمایا یخرج الحی من المیت، کہ یہ رب ہے جو زندگی دیتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، ایک یہ زندگی ہے اور دوسری زندگی ہے ایمان، ہدایت۔ ایک زندگی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں انسان کھا پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے، اس کے اعضاء سلامت ہیں، وہ بول رہا ہے، وہ محسوس کر رہا ہے، ایک یہ زندگی ہے۔ اور ایک زندگی یہ ہے کہ جس سے وہ حلال کو پہچان سکے، جس سے وہ حرام کا فرق کر سکے، جس سے وہ ہدایت کو پا سکے، جس سے وہ ایمان کو پا سکے۔ فرمایا کہ یہ رب کی قدرت ہے، یخرج الحی من المیت۔ حضرت محمود آلوسی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کے گھر میں بھی مومن پیدا ہوتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اچھے بھلے والدین کے ہاں بھی ناکارہ اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یخرج الحی من المیت، کہ زندوں کے ہاں بھی مردہ آ جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، رب ان کو ہدایت والی اولاد نصیب کر دیتا ہے، ان کو علم والی اولاد نصیب کر دیتا ہے، اور ان کو ایمان والی اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یخرج الحی من المیت، تم زندگی کو چاہے جس معنی میں لو، چاہے وہ زندگی، کیونکہ ہمارے نزدیک اہل ایمان کے نزدیک زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے کہ انسان کھا پی رہا ہے، انسان چل رہا ہے، انسان بول رہا ہے تو یہ زندگی ہے، بلکہ زندگی تو وہ ہے کہ جس سے رب کی پہچان ہو۔ زندگی تو وہ ہے جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے مردہ ہوتا ہے کہ اسے حلال حرام کی پہچان نہیں، اسے ایمان کی صلاحیت حاصل نہیں، اسے ہدایت کی روشنی نصیب نہیں۔ حقیقی جو زندگی ہے وہ ہدایت سے منسوب ہے، وہ ایمان سے متعلق ہے۔ فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، رب کبھی ایسے بھی امر اپنا ظاہر کرتا ہے کہ زندوں کے ہاں مردہ اور مردوں کے ہاں زندہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا فالق الاصباح، ایک تو یہ صبح ہے نا جو ہر صبح ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے،
ساری کرۂ ارض پر، ساری اس ارض پر، ساری زمین پر روشنی پھیل جاتی ہے، ساری زندگی حرکت میں آ جاتی ہے۔ حضرت سید محمود آلوسی فرماتے ہیں ایک صبح اور ہے، وہ صبح کون سی ہے؟ وہ صبح ہے سیدہ آمنہ کا لال۔ فرمایا کہ ایسا اندھیرا وجعل اللیل سکنا، ایسا گھمبیر اندھیرا کہ جس میں نہ کسی کو انسانیت کی پہچان ہے، نہ کسی کو علم کی، ہدایت کی، رب کے حکم کی پہچان ہے، ایسا اندھیرا۔ والشمس والقمر حسبانا، ایسے اندھیرے سے جو صبح لاتا ہے۔ تو اس کائنات میں جو حقیقی روشنی ہے، جو حقیقی صبح ہے، وہ صبح تو سیدہ آمنہ کے لال مصطفیٰ کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد وہ عظیم صبح ہے جس سے حقیقی روشنی پھیلی ہے۔ فرمایا فالق الاصباح، اہل ایمان کے ہاں اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر مخلوق ساکن ہو جاتی ہے، اندھیرا گمبھیر ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی زندگی کی تلاش میں ہوتا ہے، اور رب کریم مشرق سے سورج کو نمودار کرتا ہے، اور جس سے ساری مخلوقات میں دوبارہ سے زندگی بحال ہو جاتی ہے۔ اور ایک صبح دوسری ہے، وہ صبح مانوی ہے، وہ فکری صبح ہے۔ وہ صبح کون سی ہے؟ کہ جب ساری انسانیت اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اور اپنے ایمان کے اعتبار سے اندھیرے اور گمراہی اور ظلمت کا، یہ جو اندھیرا ہم معنی لیتے ہیں نا، عربی میں اندھیرے کا ایک معنی ظلمت ہوتا ہے، ظلمت بمعنی گمراہی ہوتا ہے، کہ وجعل اللیل سکنا، کہ جب رات کی ظلمت مستقل ہو چکی تھی، ساکن ہو چکی تھی، فالق الاصباح، رب کریم نے مہربانی فرمائی اور ایک ایسی صبح عطا فرمائی جس سے انسانیت کو روشنی مل گئی۔ کون سی روشنی مل گئی؟ ایسی روشنی جس سے انسانیت کی پہچان ہو گئی، جس سے ماں باپ کا پتہ چل گیا، جس سے بھائی بہن کا پتہ چل گیا، جس سے اولاد کا پتہ چل گیا، جس سے بچیوں کو حقوق مل گئے، جس سے رب کی پہچان مل گئی۔ اور وہ صبح کون سی ہے؟ اس کائنات کی سب سے عظیم صبح، عظیم روشنی، وہ سیدنا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ فرمایا کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی رب کریم لاتا ہے، رب عظیم لاتا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم کا خالق لاتا ہے۔ اور یقیناً یہ روشنی کا اہتمام یہ اسی خالق عظیم کی طرف سے ہے، اور یہی روشنی حقیقی روشنی ہے۔ آج انسانیت اپنے جس مرتبے تک پہنچ جائے، سائنس، علم، ٹیکنالوجی، عقل جس درجے پر پہنچ جائے، مگر حقیقی جو روشنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے وابستہ ہے۔ وہ اخلاق کی روشنی ہے، وہ کردار کی روشنی ہے، وہ عمل کی روشنی ہے، وہ ایمان کی روشنی ہے۔ تو حاضرین مکرم، رب کریم سورہ انعام کی آیت نمبر 95 اور 96 میں فرما رہا ہے کہ خالق تو وہ ہے جو مردہ سے زندہ لا رہا ہے، اور زندوں کو مردوں میں بدل رہا ہے، اور جو ہر بیج سے، بیج جس کو مردہ قرار دیا گیا، جس کو بے جان قرار دیا گیا، اس سے زندہ پودے، درخت، شجر نکالتا ہے، ان پہ پھل پھول لگاتا ہے۔ اور اسی طرح رب کریم بے ہدایتوں کے ہاں بھی ہدایت یافتہ عطا فرما دیتا ہے، بے ایمانوں کو ایمان والے دے دیتا ہے۔ اسی طرح وہ ہر مردہ دل کو، جس طرح بیج زمین میں بو دیا گیا، اس میں مٹی ڈال دی گئی، فرمایا ان اللہ فالق
हब्बि वन्नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, जो बीज से भी और दाने से भी उसको चीर कर जिंदगी निकालता है। बीज में जान होता है और रब उसको फरमाता है कि फालिकुल हब, हम उसको चीर देते हैं, युखरिजुल हय्या, हम उसमें से जिंदगी निकाल देते हैं। ये मिसाल दी गई कि दिल भी हमारे मुर्दा है, इनको जिंदगी रब के हुक्म से मिलने वाली है। हमारे जो जिस्म है ये बज़ाहिर तंदुरुस्त भी हो, तवाना भी हो, तो ये बेजान है। बेजान किस माना में है कि अगर इनको रब की नमाज की तौफीक नहीं है। हमारी ये आंखें बेनूर हैं अगर इनको सच की पहचान नहीं है। हमारी ये जुबानें बेमकसद हैं अगर इन पर तिलावत और रब का जिक्र नहीं है। हमारे ये कान बेमकसद है और मुर्दा है अगर इनमें हक की आवाज नहीं पहुंच रही। रब करीम फरमाता है कि ये हमारी कुदरत है, ये हमारा अमर है कि हम बेजान को जिंदगी से बदल देते हैं। वमुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मुर्दों को जिंदगी से बदलने का। फालिकुल इस्बाह वजअलल लैल सकना, और हर अंधेरे के बाद, हर रात के बाद सुबह तलू कर देते हैं। तो हाज़िर मुकर्रम, सूरह अनाम की ये आयात एक तरफ तो इस कायनात ज़ाहिरिया जो है, जो कायनात हमें इन आंखों से नजर आ रही है, इसके मुताल्लिक बताया जा रहा है कि ये उसी खालिक की तख्लीक करता है। और उन लोगों की नफी है जो ज़ाते वाहिद का इनकार करने वाले हैं, जो ज़ाते खुदा का इनकार करने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो अहले ईमान है उनके लिए क्या है कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, और सिर्फ चलता फिरता खाता पीता इंसान नहीं है, बल्कि रब फरमाता है कि जिंदगी रब के हुक्म से वाबस्ता है। इंसान खा पी रहा है, चल फिर रहा है, मगर रब के हुक्म पे नहीं है तो वो मुर्दा है। और जो रब के अमर पर है वो मर भी जाए तो वो जिंदा रहता है। और उनकी कब्रें गवाही देती हैं। वो दाता की कब्र हो, वो बाबा फरीद की कब्र हो, वो ख्वाजा हिंदुल वली की कब्र हो, वो मुर्दा भी करार पाए ना तो उनकी कब्रें गवाही देती हैं कि ये जिंदा हैं। ये यहाँ की मिसाल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी मुबारक में फरमाते हैं किसी सफर में कि मैं इस कब्र के पास से गुजरा तो सूरह मुल्क की आवाज आ रही थी। ये है युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, ये है वो मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। एक जिंदा है जिसको तिलावत नसीब नहीं, उसकी जुबान बेमकसद है, उसकी जिंदगी बेमकसद है, और वो मौत से इबारत है। और एक वो है आका करीम नबी अजीम फरमाते मैंने कब्र से सूरह मुल्क की आवाज सुनी। सहाबा किराम पूछते या रसूलल्लाह कब्र से कैसे आवाज आ रही है? कि इसने अपनी इस जिंदगी को रब के कलाम से मुंसलिक किया, अपनी ज़बान को रब की तिलावत से मुज़य्यन किया, सजाया, लिहाजा उसकी मौत भी जिंदगी में बदल दी गई। तो हाज़िर मुकर्रम, ये जिंदगी नहीं है कि सांस चल रहा है, हम खा पी रहे हैं, लिबास पहन रहे हैं। रब फरमाता है जिंदगी रब के अमर से है, रब के हुक्म से है। रब करीम हमें अपनी जिंदगी को रब के हुक्म के मुताबिक